اتھے ایک جملہ یاد فرما لو، اگر سید کسی اور قوم ال شادی کرے وہ دے وچوں جڑے بچے پیدا ہون گے وہ سید ہی ہون گے. سید بھٹیاں وال تارڑاں وال کسی بھی قوم وال شادی کرے تو جو بچے پیدا ہون گے وہ سید ہون گے. اور اگر سید کسی سید زادی نہ نکاح کرے تو پھر بھی جو بچے پیدا ہون گے وہ سید ہی ہون گے، مگر ایک فرق ہوئے گا. وہ سید صرف سید ہون گے جڑے اے سید نے جڑے سید زادی چو پیدا ہون گے وہ نجیب الطرفین سید ہون گے، یعنی وہ ماں چو بھی سید ہون گے اور باپ چو بھی سید ہون گے. تو وہ درجے میں انہاں نالوں تھوڑے جائے بلند ہون گے نسب دے اعتبار، مگر شادی ہو سکتی ہے کیونکہ بابا فرید فاروقی نے وہ فاروق اعظم دیا اور حضرت علی نے اپنیاں 9 شادیاں غیر سیدال کی تھیں، 8 شادیاں غیر سیدال کی تھیں، 2 شادیاں سید زادیاں نال کی تھیں. ایک شادی کی تھی حضرت فاطمہ نال سید زادی، ایک شادی کی تھی حضرت زینب دی بیٹی امامہ بنت ابی العاص نال، حضور دی صاحبزادی زینب دی بیٹی سن بی بی باغ دی وہ بھی سید زادی. اگر 8 شادیاں غیر سادات والی، امام حسن اور حسین نے ساریاں شادیاں غیر سادات والی کی. یہ بات دور پہ جاندی ہے، میرا موضوع نہیں، ویسے ہی بات آگئی. شاہ صاحب نے بابا فرید صاحب کو رشتہ طلب کیتا، بابا صاحب دی بہن اللہ دی ولیہ سانوں نہ رشتہ دے دیتے. شادی تو بعد بارات ہرات گئی. ہرات جان دے ہو کچھ؟ ہرات افغانستان دے اندر ہے اور اولیاء اللہ دا مسکن مولانا عبد الرحمن جامی دا بھی وطن ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا وطن ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے بزرگ اللہ دے ہرات دے اندر مدفون نے. سرزمین اولیاء ہے. دلی اور ہرات دا آپس وچ بڑا رابطہ رہا ہے کسی دور میں. سر تو بارات ہرات چلی گئی. بابا فرید صاحب دی بہن دی ڈولی ہرات گئی سید صاحب دے گھر. پہلی رات نو خواب آئی، خواب وچ رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوئی. تو فرمایا بیٹا تو ساڈے گھر آئی ہیں، اللہ تینوں پتر دے گا، وہ دا نام احمد رکھنا ہے. آپ بڑیاں پر مسرت سن کہ خواب اللہ نے اپنے محبوب دی زیارت کرائیے تو بیٹے دی خوشخبری سنائیے. دوسری رات پھر خواب آیا، مولا علی دی زیارت. فرمایا بیٹا اللہ تینوں بیٹا دے گا، نام علی رکھنا ہے. انہوں نے خواب اپنے شوہر نامدار نو سنائی کہ میں نے اس طرح خواب آئیے. تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پتر دے گا تو اسی نام علی احمد رکھا گے، نام علی احمد رکھا گے. جی ٹھیک. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا علی احمد. اور ہرات دے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کرن تو بعد والدہ صاحبہ اپنے بھائی کو پاک پتن تشریف لے آئے اور فرمایا بھائی فرید میرے پتر نو دین پڑھاؤ. پھر آئیاں تو فرمایا میرے بیٹے نو اپنا بیعت فرماؤ. بابا صاحب نے علی احمد نو بیعت فرما لیا اور ڈیوٹی لگائی کہ بھائی آپ لنگر تقسیم کریا کرو.
والدہ صاحبہ چھڑ کے ڈیوٹی لوا کے واپس افغانستان چلے گئے 3 سال نہ آئے 3 سالاں بعد چکر لایا تے پہلا اپنے پتر نو ملے جدو پہلے نمبر تے اپنے پتر نو ملے تے ویکھیا پتر سوکھ کے لکڑی ہو گئے مڑ بہنا یہاں اپنے برانو فرمان لگیاں وی تو میرے پتر نو روٹی نہیں دیتی خوش کو یاد آپ نے فرمایا بھی علی احمد نو بلاؤ تو سرکار حاضر خدمت ہوئے مرید کنو آندے نے گل ایچے ہونی سی سار مرید کنو آندے نے میں آندہ ہونا ان مرید نے چینہ دے چینہ دی شاید ابھی اعتبار کوئی نہیں تھے آج کل دیا مریدان دا بھی اعتبار کوئی چل گئے تو چل گئے نہ چلے تو لگے گا ایسا نسل مرید علی احمد تو کھانے تے ڈیوٹی لگی ہے کھانا نہیں کھاندا میں کہا جی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں پر کھانا نہیں کھایا پوچھیا کہ پھر کھانا کیوں نہیں کھاندا جدو ڈیوٹی اتے لگی ہے تو فرمان لگے آپ دا حکم صرف اتنا سی کہ تقسیم کر میں 3 سال تقسیم کیتا ہے کھایا نہیں تو مرشد پوچھتے پھر تو زندہ کی میں جان دے تے سارا ہی ہے زندہ کی میں جنہ لکڑ دی روٹی گلے چھپائی رکھی ہوئے انہوں نے پتا ہوندہ ہے جڑا روٹی نہ کھاوے وہ زندہ کی میں رہندا ہے جی مگر فرمایا بہن جرا پتہ لگ جائے کہ تو زندہ کی میں تو فرمان لگے جی میں سارا دن روزہ رکھنا تو لنگر دی ڈیوٹی کر دیں جس لئے اثر تو بعد روزہ افطار کرن دا وقت ہوندہ ہے میں جنگل ہی ٹر جانا تو جنگل دیئے جڑی بوٹیاں پھول پتے ایک کھا کے پانی نال روزہ افطار کرنا تے ساری رات عبادت کرنا تے سرگی ویلے پانی پی کے پھر روزہ رکھنا 3 سال ہو گئے لنگر نہیں کھایا علی احمد حضور دی عطا علی مولا علی دی عطا تے مرشد نے سینے نال لا کے فرمایا تو صابر ہے تو صابر ہے تو پھر بنیا علی احمد توجہ ہے صاحب تو بھائی صاحب مرید ایدہ نہ آئے تو آپ پہلے مرید بننا تو سیکھئے علی احمد آپ سرکار اس منزل تے فائز سر تصوف دے اندر آپ دیکھ مرید نے حافظ قرآن سن شمس الدین حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ صاحب نے سرکار اپنی طرف مائل کر رہے اصلی جلالی طبیعت سی سید اور دی مگر حافظ صاحب قرآن پڑھ دیا نیڑے ہوندے آئے تے پھر سائیں کوڑ بہا لیندے آئے آپ دے غور دی ضرورت ہے ایک دن پوچھنے لگے کہ مرشد
فنا کی ہوتا ہے اور بقا کی ہوتی ہے. اگر آپ اس کی تھیوری پڑھنی ہوئے تو آپ کشف المحجوب پڑھیے. حضور سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب دے اندر بھی اس تے روشنی ڈالی. مگر وہ لکھی ہوئی تھیوری ہے، خواجہ صاحب نے اس کا پریکٹیکل کیتا ہے. سرکار فنا اور بقا دا راز کی اور ایک کی چیزاں نے. فرمایا حافظ جی چپ کر جاؤ، جڑا بندہ ساٹے جنازے میں شامل ہویا نا تے اس منہ ڈامپیا ہویا وہ دے تو پوچھا گیا. وہ بھی کالے نہ پے بے میں جی اتنا چر کیوں اڈیکا میں انہوں نہیں دسو. میں کہا جی ٹھیک ہے، اڈیک دے رہے حتیٰ کہ حضور علی احمد دا وصال ہو گیا. جدو انہوں دا وصال ہویا جنازہ پڑھین لگا تو جنازے تھے بھائی صاحب آ گلہ نے یقین دیا. حافظ ڈھونڈنے لگ پہ وہ بندہ تے آیا ہی ہونا ہے مرسائیاں جو فرمایا. انہوں نے بندہ لب گیا، انہوں نے پوچھا بھئی بیلیہ کا مسئلہ دسی جائیں فنا اور بقا کی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا آ میت تے چلیے. عزیزان من سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے جد لگ خودی کریں خود نفسوں تے تب تک ربنا فنا دی جانے نائے شرط فنا دی جانے نائے تے نام فقیر صدا کفنی سو دے تے ایویں گل وچ پاوے ہو نام فقیر انہاں دا باہو جے کر جیوں تے آئی مر جاوے ہو عدیدہ ندی بکار فرمایا بھئی میرے مرشد فرمایا جڑا بندہ جنازے وچ نقاب پوش آئے گا او دیکھو پوچھنا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. قرآن دی آیت سنتے جانا تاکہ علماء نو ابہام نہ ہو جائے. اللہ دا قرآن فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آیت نمبر 2 اللہ فرمانے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک خلق ہے ایک امر ہے.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مٹی کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اے او مٹی ہے جدے جو تینوں خلق فرمایا ہے۔ تو ایک چیز خلق ہے، ایک چیز امر ہے، ایک چیز خلق ہے، ایک چیز امر ہے۔ جڑی چیز خلق ہے، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مسئلہ حل ہو گیا، بس گل رمز دیئے تھوڑی کھول دینا وا۔ وجود خلق روح امر، خلق نو موت آئے گی، روح ہمیشہ روے گی، روح تے موت تاری نہیں ہوئے گی، وجود تے موت تاری ہوں دیئے، روح تے واپس جائے گی۔ روح یعنی امر اور خلق دے اتصال دا نام زندگی ہے، اے دے افتراق دا نام موت ہے۔ روح امر اور خلق دے مل جان دا نام حیات ہے، انہ دے علیحدہ ہون دا نام موت ہے۔ سمجھ لینا میرے عزیزو، پوچھ دینے سرکار فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ نکا پوش فرما دینے آپ میت اتے چلیے، کہ تو میت دے آئے تے فرمایا چہرے تو کفن ہٹا۔ حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے چہرے تو نقاب ہٹایا، جیڑا کفن والا پردہ سی ہٹایا، نقاب پوش نے چہرے تو کپڑا ہٹایا۔ حافظ صاحب دینے چار پائیتے بھی مرشد نے، نقاب والے بھی مرشد نے، حیران ہو گیا دینے سونیا ہون سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا گل ظاہر ہو گئی، جیڑا چار پائیتے ہیں او فنا ہے، جیڑا چار پائیتے اتے کھڑا ہے اے بقا ہے۔ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ اے وجود ہے، ادھے اندر روح ہے۔ قُلِ الروح من امر ربی، روح امر الہی ہے اور وجود خلق الہی ہے۔ وجود مخلوق الہی ہے اور روح امر الہی ہے۔ تو مخلوق مٹ جائے گی، امر باقی رہے، مخلوق مٹے گی اور امر باقی رہے گا، مگر امر اور مخلوق دا تعلق اور ربط برقرار رہتا ہے، حتیٰ کہ نہ جنت اچھ مڑ کٹھیا ہو جائے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا؟ بھائی صاحب توجہ ہو گئی؟ دو آیتاں نے یاد رکھنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ادھے ہوتے ایک ابہام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفہ سے خلق کیا ہے۔ تو پھر آیات دے اندر تعارض ہو گیا کہ اللہ ایک آیت فرماتے ہیں مٹی تو پیدا کیتا ہے، دوجی آیت اللہ فرماتے ہیں نطفے تو پیدا کیتا ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس دی تفصیل فرمائی، چونکہ آپ بھی ایک اللہ والے بابے دے مرید سان، مرزا مظہر الدین مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ، سلسلہ علیہ نقشبندیہ نے بہت بڑے صوفی گزرے، حضرت توجہ فرمانا ذرا۔ تو آپ فرمانے نے، اور چونکہ حدیث ہے کہ جس وقت انسان دے نطفے نو ماں دے رحم وچ قرار ہوتا ہے تو اللہ فرشتے نو حکم دے دن کہ جتھے ایس مار کے دفن ہونا ہے نا، اس جگہ دی مٹی دی ایک چٹکی بھارا اور وہ چٹکی اے دے نطفے دے اتے گرا،
وہ پھر فرشتہ مٹی لے کے ماں دے وجود داخل ہوندا ہے تو اتھے وہ گراندا ہے تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم پھر اس مٹی کی صورت بناتے ہیں. توجہ ہو گئی جی. اور پھر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس مٹی میں دوبارہ بندہ لوٹایا جائے جتھوں وہ بنیا سے، وہ پاویں جتھے مرے لوٹ کے پھر اٹھے آئے. اے جملہ لکھ کے نا تے قاضی صاحب نے گل بڑی کمال دی لکھی. آپ فرمانے نے کہ اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہے کہ جس جگہ تو انسان دی مٹی لئی گئی اتھے ہی وہ دفن ہوتا ہے. وہ قاضی صاحب فرمانے نے پھر دا مطلب ہے ابو بکر حضور دے قدمہ جنیرہ دفن ہی نہیں ہوئے، ابو بکر دی مٹی بھی اتھو ہی لئی گئی سی. پایا بندے آن دیتے ہیں نا کہ جی تُسی آل رسول دی گل نو کر دے، میں کہے تُسی یار دی یاری نہیں سمجھے. جے ساریاں پگاں آل نو بن چھڑتے تے بندیاں پیچھو مننا کیوں سی؟ اے پھر گل ہو جانے سی پر رتبہ سائیوں نہیں دیندے ہیں جیڑا آل چو ہوئے. ابو بکر نو پاک بان کے سائیاں دسے ہے با آل تے آل ہی ہے نا، پر جیڑا عام کسے قوم چو بھی مان لے عزت دی پاک کسی ہو دے سر تے بھی دار چھڑنے ہیں. آل تے آل ہی ہے پھر وہ دی کیڑی گل، لیکن جیڑا مان لے ہو پاویں کسے قوم دا بھی ہوئے پاک ہو دے سر تے بھی دری جاندی ہے، ضروری نہیں با آل ہی ہو. آل ہوئے تو نور علی نور ہے، یعنی اگر آل ہے اور منن والا بھی ہے تو پھر نور علی نور ہے، یعنی وہ دوریا نوراں والا ہے. لیکن اگر آل نہیں تو اس منیا ہے نا تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کوئی آل تے نہیں جی ضروری تے نہیں بندہ آل وچو ہی ہوئے. آل وچو ہونا یہ ڈبل فضیلت ہے، یہ دوری سعادت ہے. مگر من جیڑا بھی لے کرم سائیوں دیتے ہی کر چھڑ دے. جس قوم دا بندہ اور تسی سارے جڑے بیٹھے ہو سید ہی ہو کوئی تو جڑے توڑے جو سیدان من دے نے یہ انہاں نے عزت نہ ڈیوے تو مڑ سیدان دا رتبہ کی ہویا. تے جنہ آج کل جو سیدان منیا ہوئے انہاں نے جو عزت دی جانی ہے تے جنہ سارے سیدان دے بابے نے منیا ہوئے انہاں نے کیوں نہ ملے گے. بھائی بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی تو پھر بات دور نہ چلی جائے. آپ نے روک کے دوبارہ سمجھانا چاہا کہ عزیزان علی وقار آپ فرما دینے حافظ صاحب جڑی چار پائی تے پئی ہوئی اے وجود اے خلق جڑا تواڈے نال گل کر رہا ہے امرے خلق نو موت ہوں دیئے، خلق فنا ہوئے گا مگر امر بقائے. یہی گل باؤ نے سمجھائیے کہ شرط فنا دی جانے نائی تے نام فقیر. ساڑھا جو سلسلہ ہے نا یہ دے وچ بڑے بڑے عالی شان سید مثلا علی احمد صاحب سید نے معین الدین چشتی اجمیری جنہ بر صغیر وچ ڈیرا لایا ہے اور پورے بر صغیر نو سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ دا فیض ونڈیا ہے. اب سید نے سید نظام الدین اولیاء سید نے توجہ ہے آپ تو سادات دی ایک طویل لڑی ہے. حضور قطب الدین مختیار کاکیوشی دلوی سید نے جو بابا صاحب دے مرشد نے وہ بھی سید نے. ہاں جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چار بندیاں جنہاں نے خلافت دیتی وہ چاروں سید ہیں. سید جمال الدین ہاسمی سید نے جنہاں نے سرکار نے خلافت دیتی،
سید علی احمد صابر سید نے جنہوں نے اپنے خلافت دیتی، سید نظام الدین اولیاء، یہ سارے بزرگ سید نے جنہوں نے سرکار نے خلافت دیتی ہے۔ خواجہ عبدالقدوس گنگوہی اے رشید احمد گنگوہی دے کزن لگ گئے، ہاں جی رشید احمد گنگوہی اے چاچے بابے دے بیٹھے، سید عبدالقدوس گنگوہی صاحب ساڑھے سلسلہ عالیہ دے بہت بڑے فقیر عالم گزرے، مگر کیا کیجئے کہ اے مالک دی اپنی وانڈے، ابو لاب بھی اس سے ٹپر اچھے جی تے عبداللہ بھی اس سے ٹپر اچھے، یہ اللہ جس خاندان جڑا نور چاہے وہ آپ رکھ دے، اللہ بھی اپنی مرضی تے اپنی منشاء ہے۔ میرے بیلیوں میرے عزیزوں، انسان اس بندے تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا جنہوں بندہ کسے ویلے اپنا دکھ سنا لے تے وہ سن لے تے مڑ تسلی دے وے، وہ جنہوں دکھ سنا کے تسلی لیا مطمئن ہو جائیے وہی مرشد ہے۔ مسئلہ دی سمجھ آئیے کہ جنہوں بندہ اپنے دل دی گل کھل کے دس لے، اپنا گناہ بھی تے اپنا ثواب بھی تے اپنی اچھائیاں بھی تے اپنی برائیاں بھی، اس اعتماد نال دس لے کہ مینوں جڑے راہ تے لائے انہیں اندے تے میں ٹرنا بھی ہے تو ہے بھی سیدھا، بھائی جی وہ نہیں مرشد سکتے ہے، وہی مرشد ہوتا ہے کہ جدو بندہ چار چفیرے جاتی مارے انہیں لگے کہ پانی کننا تو اتھا پہ لنگ دا ہے میں ڈوبدا پہ تو نظر مارے تو انہیں ایک سہارا دیسے یار فلانی جگہ تے جڑا ہے کہ میرا بابا ہے وہ دے کول میں ٹر جاوانا تے طوفان اٹھا لے جانا انہیں مرشد سکتے جدو چاروں طرف وہ بندے ڈپریشن گھیر لوے، انگزائٹی گھیر لوے اور وہ بالکل آخری کنارے تو ہوئے انہوں ایک ڈیوہ بڑھدا نظر آوے کہ فلانی جگہ تے یار میں ایک تعلق بنایا ہے کہ میں اتھے ٹر جاواں تے میرا کام بڑھ جانا ہے، اس ڈیوے دا نا ہی مرشد ہے۔ مرید نو جتھے یقین ہوندا ہے کہ میں اتھے گیا میرا مشکل میرا کام بن جانا ہے، میں صحیح ہو جانا ہے، میں نے کسی سینے نہ لا کے میری گل سن لینی ہے تو میرا دکھ مٹا لینا ہے، پاجی وہی کمال گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں ہے لو اینی پاجی گل ہے آ رہا مجھے اللہ منتے تو عمل اللہ بنائے، اذان پڑھو تے نماز پڑھنے تو پھر دعا خیر کرو الحمدللہ۔